اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اس خدائے بزرگو برتر کے نام کے جس کے قبضہ قدرت میں تمام کا تمام جہان ہے۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ قائم ٹی وی کی جانب سے آج کا آپ کا میزبان اطہر جعفری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ نامور عالم دین حجت الاسلام والمسلمین الحاج مولانا سید محمد اون نقوی کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ قبلہ السلام علیکم۔ قبلہ کیسے مزاج ہیں؟ قبلہ قائم ٹی وی کی جانب سے کچھ سوالات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کے انتہائی ممنون و متشکر ہیں قائم ٹی وی کی جانب سے کہ آپ نے آج کے بھی پروگرام میں اپنی مصروفیت ترک کر کے ہمیں وقت دیا۔ قبلہ آج کا پہلا سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ سب سے اہم تسبیح کیا ہے؟ رمضان المبارک میں سب سے اہم تسبیح کون سی ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک مرتبہ پھر قائم ٹی وی کے تمام ناظرین کی خدمت میں مبارکباد پیش کروں گا ماہ مبارک کی، اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو اس مہینے میں روزے رکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنا اخلاص پیش کر رہے ہیں، واہ، اور خوشنودی خدا و رسول و آل رسول کے لیے اپنے بھوک و پیاس کو برداشت کر رہے ہیں۔ واہ، گزارش یہ ہے کہ یہ جو مہینہ ہے یہ بخشش کا مہینہ ہے، سبحان اللہ، اور پورے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اس طرح سے ہے کہ جیسے کوئی ذرا سی آواز دے اور کوئی لبیک کہنے والا اس کی لبیک پہ واہ، پہنچ جائے۔ کیا بات ہے۔ اس ماہ میں جیسا کہ ہم نے پہلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ سانس لینے کا بھی ثواب ہے۔ واہ، جی، سوال یہ ہے کہ جب سانس لینا بھی تسبیح میں شمار ہو رہا ہے سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، پھر کون سی تسبیح کہ جو سب سے بڑی فضیلت والی ہو اس مہینے میں؟ واہ واہ، آپ نے بڑا اچھا سوال قائم کیا ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام۔ بے شک، بے شک، اس مکتب کے افراد کبھی بھی اپنی جانب سے کوئی بات بیان نہیں کرتے سوائے تشریح کے، سمجھانے کے لیے جو کچھ بھی بیان ہوتا ہے عام طور پر لکھ دیا جاتا ہے مفسر قرآن۔ تو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ مفسر قرآن حقیقی معنی میں سوائے اہل بیت علیہ السلام کے کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تفسیر قرآن بے شک، کرنا، بے شک، جس کو وضاحت کرنا، واہ واہ واہ، یہ صرف اہل بیت کا کام ہے۔ واہ واہ، ہم جیسے طالب علم جو ہیں وہ نقل تفسیر کرنے والے ہیں، کیا کہنے ہیں، واہ واہ، بہت خوب، یعنی ہم تفسیر اہل بیت کو نقل کر سکتے ہیں، واہ واہ، ہم خود سے تفسیر بیان نہیں کر سکتے، اس کو تفسیر بھی رائے کہہ دیا کیا جائے۔ اچھی بات ہے۔ اس لیے ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اہل بیت ہے۔ اب یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ علم رجال میں وہ حدیث، وہ تفسیر جو ہم تک پہنچی وہ کتنی وثوق والی ہے، کتنی مستند ہے، واہ، یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، اور اس پر جو ہے وہ بحث ہو سکتی ہے۔ جی، لیکن اس پر بحث نہیں ہو سکتی کہ تفسیر صرف حقیقی معنی میں اہل بیت کے علاوہ کوئی نہیں نہیں کر کر سکتا۔ سکتا۔ تو آپ کا سوال کہ اس مہینے میں کون سی تسبیح سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، تو یہ جواب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان، اور وہ ہمارے بزرگ عالم علامہ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اپنی کتاب میں گویا ان سے منسوب ایک کتاب ہے جو مجالس شیخ صدوق کہلاتی ہے۔ وہ ترتیب تو بعد والوں نے دی، لیکن وہ ان کی تقاریر، ان کے بیانات، ان کی جو واضح و نصیحت کی نشستیں ہوتی تھیں، جی جی، اس کو گویا کتاب مجالس شیخ سدوس، جی ہاں۔ تو اس میں ایک روایت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مجمع تھا، اور آپ نے صحابہ سے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی تسبیح بتاؤں کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ سبحان اللہ، حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی تھی، دیواروں کو بلند کیا تھا حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے، بے شک، بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے جی، رکھی تھی، اور جب ان کو صفا کی پہاڑی پہ اتارا گیا تو آپ نے دیکھا کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے نور کا، واہ،
جس کا نور جو ہے وہ کافی دور دور تک پہنچ رہا پھیل رہا ہے، ہے۔ اس خیمے کی روشنی۔ واہ، تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے جناب آدم نے سوال کیا کہ یہ کیسا نور ہے اور یہ کیسا خیمہ ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یہ اللہ کے گھر کا وہ مقام ہے واہ، جہاں اللہ کا گھر بنے گا، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، اس کی بنیاد آپ نے رکھنی ہے۔ کیا بات ہے، اور یہ جو نور کی روشنی پہنچ رہی ہے، جی جی، جہاں جہاں تک نور کی روشنی پہنچ رہی ہے وہ بنے گا مطاف، واہ واہ واہ، یعنی وہاں لوگ طواف طواف کریں گے۔ کریں گے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اچھا، اب وہ طواف کی روشنی تو دور تک جا رہی تھی، یعنی اس نور کی، اس خیمے کی، جی جی، لیکن بلڈنگ نزدیک بن گئی تھی۔ تو ایک مرتبہ ایک عباسی خلیفہ کے دور میں اس کو، ان بلڈنگوں کو، ان مکانات کو توڑنے کی ضرورت پیش آئی کہ وہاں پر جو ہے وہ لوگ طواف نہیں کر پا رہے تھے، لوگوں کے گھر تھے۔ ٹھیک ہے، تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی ہم یہ گھر توڑیں گے، اس کے بدلے میں تمہیں کوئی اور گھر دے جگہ دے جی دیں گے۔ جی، تو لوگ مان نہیں رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے کہ بھائی ہم خانہ کعبہ کے نزدیک رہتے ہیں، اس سے بہتر ہماری جگہ کیا ہوگی، واہ، ہم تو نہیں چھوڑیں گے۔ جھگڑا بڑھا تو بات پہنچی امام تک۔ تو اس وقت امام علی نقی علیہ السلام، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ تک بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ بلاؤ ان لوگوں کو جن کے گھر ہیں۔ تو آ گئے۔ تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ خانہ کعبہ پہلے ہے یہ تمہارے گھر گھر پہلے؟ پہلے ہیں، واہ، تو انہوں نے کہا نہیں، خانہ کعبہ بہت پہلے سے ہے، ہمارے گھر تو بعد میں بنے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیونکہ تمہارے گھر بعد میں بنے ہیں اور کعبہ پہلے سے، تو اس کا حق زیادہ ہے سبحان جو پہلے اللہ، سے واہ بنا۔ واہ 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 واہ، کیا بات تو ہے، لوگوں نے اس دلیل کو تسلیم تسلیم کیا۔ کیا اور وہ پیسے لے کے اور گھر دوسری جگہ لے کے ہٹ گئے۔ اس وقت بھی امام نے گویا فرمایا تھا کیونکہ خانہ کعبہ کے خیمے کی روشنی ان کے گھروں کے باہر تک تھی، کیا بات تو ہے، ان کے گھروں کو ہٹنا ہی تھا، واہ واہ واہ، کیونکہ وہاں طواف کی جگہ بننی تھی۔ بننی تھی، تو خیر، جب جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ سرکار کیا کریں، کہا کہ حکم خدا کیا ہے؟ کہ خدا پاک کا حکم ہے کہ آدم سے کہو کہ یہ 4 پتھر ہیں، واہ، ایک پتھر لیا گیا ہے نجف اشرف سے، کیا بات ہے، خانہ کعبہ کا جو رکن عراقی ہے کیا بات ہے، وہ لایا گیا تھا نجف اشرف اشرف سے، سے، واہ، رکن شامی جو ہے وہ لیا گیا تھا کوہ صفا سے، واہ اور حجر اسود جو ہے وہ آیا تھا جنت سے، واہ 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 واہ، اور ایک پتھر آیا تھا کوہ سینا سے۔ کیا کہنے ہیں، تو 4 پتھر لا کے رکھ دیے گئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زوجہ جناب حوا سے کہا بھی تم میرے ساتھ مدد کرو۔ ان دونوں نے مدد کی اور 4 کونے جو ہیں وہ دیواریں گویا بنیاد حضرت آدم و حوا نے رکھ دی، جیسے بنیاد رکھی تو جناب جبرائیل امین علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ ان 4 کونوں کا گویا طواف کر رہے ہیں، واہ، بار بار سے گویا اس گھر کا جی جی، طواف کر رہے ہیں۔ تو جناب جبرائیل امین جب طواف کر رہے تھے تو حضرت آدم نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ چکر کیا کاٹ رہے ہیں؟ تو کہا کہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس کے گھر کے چکر کاٹے جائیں، واہ واہ واہ، اس کا گویا طواف کیا جائے، پڑھ بھی رہے تھے کچھ اپنی زبان سے جناب جبرائیل امین علیہ السلام۔ تو حضرت آدم نے پوچھا کہ اے جبرائیل امین آپ پڑھ کیا رہے ہیں؟ ہاں ہاں، جس وقت یہ پوچھا نا کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں تو یہ جواب دینے کے لیے رکنا ضروری تھا۔ کیا بات ہے، تو حضرت جبرائیل امین رکے۔ واہ، تو اتفاق یہ ہے، یہ راز الہی ہے کہ 7واں چکر مکمل کر کے حجر اسود پہ رک رہے تھے اس سوال کا جواب دینے کے لیے۔ بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو رک گئے، جب رک گئے جواب دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کے بعد اب قیامت تک لوگ 7 چکر ہی کاٹیں گے۔ بھائی کیا بات ہے، واہ 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 یہ واہ، جو اکثر لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ خانہ چکر کعبہ ہی کے کیوں 7 لگا، چکر ہی بالکل کیوں ہیں ویسا ہی، بھائی، بالکل۔ 8 کیوں نہیں ہے، 6 کیوں واہ نہیں واہ ہے؟ رک گئے، جواب دیا، وہ آپ کے سوال کا جواب۔ حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ تسبیح پسند ہے وہ پڑھ رہا تھا میں۔ واہ واہ واہ، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا کون سی تسبیح ہے؟ تصویر ہے جی؟ تو اس وقت حضرت جبرائیل امین نے عرض کی کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ، اللہ کو یہ تسبیحات اربع جسے کہتے ہیں، تسبیح اربع، یہ سب سے زیادہ پسند ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس لیے میں یہ تسبیح پڑھ رہا ہوں۔ تو حضرت جبرائیل امین سے حضرت آدم فرماتے ہیں کہ اللہ سے پوچھو کہ اگر میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں تو اللہ قبول کرے گا؟
تو پوچھا انہوں نے کہا ہاں فرمائیے کیا اضافہ چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اس میں اضافہ کر دو وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ واہ 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 واہ، تو اس میں پھر یہ اضافہ کیا گیا کہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قوت کے، جو عظیم بھی ہے۔ تو یہ تسبیح سب سے زیادہ پسندیدہ، مگر یہاں بھی ایک اور بات عرض کر دوں، کیا کریں جی بسم اللہ۔ اور وہ روایت کیونکہ ذرا طویل ہے کہ جناب یہ ہماری کتاب ہے عرفان حج، ہم نے اس میں بھی اس کو درج کیا ہے، یا عرفان مدینہ ہم نے درج کیا ہے، بہرحال ان دونوں کتابوں میں کسی میں ہم نے درج کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جناب جبرائیل امین سے پوچھا کہ اللہ سے پوچھو کہ یہ جو میں نے محنت کی ہے، پتھریلی زمین کھود کے اور گویا بنیاد رکھی ہے تیرے گھر کی، واہ اس کی مجھے اجرت کیا ملے گی؟ کیا بات ہے، ہر چیز کی اجرت ہے، واہ، اس کی مجھے اجرت کیا ملے گی؟ گی؟ تو جبرائیل امین نے اللہ سے عرض کی کہ آدم اجرت پوچھ رہے ہیں، تو آواز قدرت آئی کہ کیا چاہتے ہو؟ آدم سے پوچھو کیا چاہتے ہو؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ مجھ سے تو اس اجرت کے طور پر وعدہ کر، ہاں ہاں، وہ وعدہ ہی اجرت ہوگا، کیا بات ہے، تو مجھ سے وعدہ کر کہ جن آل محمد کے صدقے میں میری توبہ قبول ہوئی، واہ ان آل محمد کی محبت دل میں رکھ کے کیا بات ہے، میری اولاد میں کوئی بھی انسان تیرے گھر کا طواف کرے واہ اور تجھ سے معافی مانگے، واہ، تو تو مجھ سے اجرت کے طور پہ وعدہ کر کے اس کے گناہوں کو معاف۔ بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو گویا اولاد آدم میں آل محمد سے محبت رکھ کے جو خانہ کعبہ کا طواف کرے گا اور توبہ طلب کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے آدم سے سبحان اللہ، کہ وہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان اطہر جعفری کے ہمراہ نامور عالم دین حضرت مولانا محمد عون نقوی صاحب، جو روحانی غذا سے آپ کے قلوب کو منور فرما رہے ہیں۔ سامعین محترم، حاضرین محترم، سوالات کا یہ سلسلہ بھی اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ اس دوران ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو قائم ٹی وی میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا میزبان اطہر جعفری۔ ہمارے آج کے مہمان معروف عالم دین جناب مولانا عون محمد نقوی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، جو آپ کے اور ہمارے اور قائم ٹی وی کی جانب سے کیے گئے سوالات کا جواب دے کر آپ کی علم میں مزید اضافہ عطا فرما رہے ہیں۔ قبلہ کی اجازت سے اگلا سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ قبلہ روزے کی اقسام بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑا اچھا سوال ہے، لیکن اس سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ وقفے سے پہلے آپ وقفے پہ گئے اس سے پہلے ایک سوال تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ تسبیح جی کون سی؟ بے شک۔ تو ظاہر ہے کہ آپ کی بھی مجبوریاں ہیں، وقفہ آپ نے لیا مگر وہ بات پوری نہیں ہوئی۔ بسم اللہ جاری تو رکھیں۔ اس میں عرض کروں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے یہ وعدہ لے لیا تو یہ تسبیح معروف ہو گئی، اور یہ تسبیح زیادہ تر طواف کرنے والے یہی تسبیح پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ کا کیونکہ ہم حوالہ دے چکے تھے، جی جی، تو یہ جو کچھ بھی میں نے بیان کیا تھا وہ اس کتاب میں نہیں ہے۔ لوگوں میں اشتباہ پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ اس کتاب کو دیکھیں تو اس میں یہ پورا واقعہ نہیں ہوگا۔ نہیں ملے گا۔ جو اب میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ صحابہ کا مجمع تھا۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ذکر کون سا ہے ماہ سیام میں؟ واہ، تو صحابہ نے عرض کی کہ سرکار بسم اللہ، تو آپ نے یہی تسبیح بتائی۔ فرمایا کہ ماہ سیام میں اس تسبیح پڑھنے کا ایک اور اجر ہے۔ واہ، خانہ کعبہ کا طواف سب سے پسندیدہ تسبیح، گناہوں کی معافی کا ذریعہ، آل محمد کی محبت رکھ کے دل میں یہ تسبیح پڑھنے والے طواف کرنے والوں کا کیا اجر ہے، اللہ کا وعدہ۔ لیکن یہاں اس مہینے میں
اس تسبیح پڑھنے کا اجر و ثواب کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں اگر کوئی ماہ سیام میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، واہ، اللہ جنت میں اس کے نام کا ایک درخت پیدا کرے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور واہ واہ، وہ درخت کے پتے اس کے لیے قیامت تک استغفار کرتے ہیں۔ کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ، پھر فرماتے ہیں کہ جو کہتا ہے سبحان اللہ ہے والحمدللہ، ایک درخت اور پیدا ہو جاتا ہے، آہا، پھر اس کے پتے استغفار پڑھتے ہیں۔ واہ، جہاں وہ کہتا ہے وَلَا الہ الا اللہ، ایک درخت اور پیدا ہو جاتا سبحان ہے۔ اللہ، جہاں اس نے کہا واللہ اکبر، ایک درخت اور، پیدا۔ واہ واہ، یعنی ایک تسبیح جو میں سمجھتا ہوں 10 سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے، سبحان اللہ ہے والحمدللہ ہے ولا الہ لا الا الہ الا اللہ اللہ واللہ واللہ اکبر، اکبر، تو اس کے درخت 4 پیدا ہو رہے ہیں بندے کے، واہ، اور اس کے پتے قیامت تک استغفار بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، خاص طور پہ یہ تاکید ہے اس ماہ کے لیے۔ جب یہ صحابہ کے سامنے بیان فرمائی حضور نے، تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے عرض کی کہ سرکار یہ تسبیح تو ہم بہت زیادہ پڑھتے ہیں، اتنے تو ہماری نسلوں میں بھی گناہ نہیں ہوں گے جتنے یہ درخت استغفار پڑھیں گے واہ، اور اس کے پتے۔ تو چہرے سرکار پر تھوڑے سے سرخی کے آثار۔ اچھا، سرکار کی زندگی میں 7 موقع ایسے آئے ہیں جہاں آپ کی چہرے پر سرخی کے آثار آئے، یعنی غم و غصے کے غصے کا آثار اثر آئے۔ ہے، جی، حالانکہ آپ ہیں رحمت رحمت اللہ، العالمین، بے شک، آپ غصے کا اظہار نہیں فرماتے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ مواقع ہیں، ان میں ایک موقع یہ بھی ہے۔ تو آپ کے چہرے پہ سرخی، اور آپ فرماتے ہیں کہ تم لوگ صبح تسبیح پڑھتے ہو اور درخت اگاتے ہو جنت میں، واہ، اور پھر اپنی ہی لگائی ہوئی آگ سے ان درختوں کو جلا بھی دیتے ہو۔ تو صحابہ نے عرض کی، دوسروں نے، کہ سرکار درخت جلنے کا کیا مطلب، جنت میں جلیں گے کیسے؟ تو آپ فرماتے ہیں، اور یہ بہت اہم بات ہے روزے داروں کے لیے جی خاص جی، طور بسم پر، اللہ بسم اللہ، کہ جنت میں لگائے گئے درخت جو آپ تسبیح کے ذریعے سے لگا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ کسی مومن بھائی کی غیبت کر کے آپ غیبت کی آگ سے وہ اپنے لگائے ہوئے تسبیح والے درخت جلا دیتے ہیں، اور دیکھیے جو ہمارے خاص طور پہ شیعہ علاقے ہیں، پاکستان میں بہت ایسی جگہیں ہیں جہاں شیعہ آبادیاں ہیں، اسی طرح سے بہت سارے ہمارے سینٹرز ہیں جو مختلف ملکوں میں، ان یورپی اور انگریز ملکوں میں ہیں، کہ جہاں پر لوگ جا کر بیٹھتے ہیں۔ بہت سے بزرگ حضرات سینٹرز میں پہلے سے آ جاتے ہیں، جی، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، وہ گھر میں ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ بچوں کے ساتھ ان کے جو معاملات ہیں، بہوؤں کے ساتھ جو معاملات ہیں، بالکل، تو اکثر بہویں چاہتی ہیں کہ یہ ہمارے خسر ابا جو ہیں جائیں مسجد، جائیں امام بارگاہ، جلدی جان چھوٹے، تو بہت سارے بزرگ جو ہیں وہ بہت پہلے سے آ کر مسجدوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ بالکل، بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، جی ان جی، بسم بزرگوں اللہ سے بسم لیے اللہ، 10 بستہ معذرت کے ساتھ، وہ جب آ کر وہاں مسجدوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور سینٹرز میں بیٹھ جاتے ہیں، اکثر کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں، اور وہ وہاں آ کر کسی نہ کسی کی کوئی نہ کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں غیبت کے پہلو بہت نکلتے ہیں۔ واہ واہ، تو میں گزارش کروں گا کہ ماہ سیام میں اگر آپ، ہم اس پہ ایک علیحدہ پروگرام کریں گے غیبت پر، لیکن یہاں صرف اتنا عرض کر دوں کہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں لمحہ لمحہ آپ کو جنت کے اعلیٰ درجات بھی دکھا سکتا ہے، اور لمحہ لمحہ آپ کے روزے کو بھوک و پیاس میں بھی تبدیل کر سکتا ہے، یعنی جو آپ نے کمایا ہے ثواب وہ سب اس میں جا ضائع ہو سکتا سکتا ہے۔ تو ہے۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ یہ تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور غیبت سے بچیں، کیونکہ اس تسبیح کو سب سے پسندیدہ تسبیح قرار دیا گیا ہے ماہ سیام میں۔ دوسرا سوال جو آپ نے کیا، جی قبلہ، روزے کی اقسام کے بارے میں جو آپ بیان نے فرمائیے۔ وقفے کے بعد سوال فرمایا، اس میں دیکھیے جو بنیادی قسم ہے روزے کی، وہ تو ماہ سیام کے روزے۔ جی، اس مہینے میں ہر مکلف پر، ہر عاقل بالغ پر، ہر اس بچے بڑے پر جو سن بلوغت کو پہنچ گیا، سن شعور کو پہنچ گیا۔ اچھا، سن شعور کو پہنچنا اور سن بلوغت کو پہنچنے میں فرق ہے۔ بہت سارے بچے بچیاں شعور کو پہنچ جاتے ہیں، بلوغت کو نہیں پہنچتے۔ صحیح۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ 9 سال کی عمر سے آپ اپنے بچوں کو نماز روزے کی طرف لائیں، تاکہ وہ جس شعور کی طرف جا رہے ہیں اور اس کے بعد وہ بلوغت کی طرف جائیں گے تو ان پہ روزے واجب ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلا روزہ جو ہے وہ واجب ہے، فرض ہے ماہ سیام کا، ہر مکلف پہ، ہر عاقل بالغ پہ، ہر عقل مند پہ۔ اچھا، دوسرا وہ روزہ ہے کہ جو
منت کا روزہ ہے. آپ نے نظر مانی کہ بھائی میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ایک روزہ رکھوں گا, روزہ رکھوں گا. جی جی, وہ روزے کی ایک قسم ہے. جی, اسی طرح سے وہ روزے ہیں جو حج میں قربانی کے بدلے میں کیے جاتے ہیں. جی, وہ 10 روزے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی بندہ قربانی نہیں کر سکتا اور وہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو حکم یہ ہے کہ وہ 10 روزے رکھے گا اس قربانی کے بدلے میں. یہ بھی ایک قسم ہے روزوں کی. یہ دوران حج میں ہے. دوران حج میں, لیکن اس میں تھوڑی سی تشریح ہے, اور وہ یہ کہ 3 روزے تو اس کو وہیں رکھنے ہیں. ٹھیک ہے, مکے میں. ٹھیک ہے. اچھا, باقی 7 روزے وہ اپنے وطن میں آ کے رکھے گا. ٹھیک. اگر وہیں کا رہنے والا ہے تو وہ بعد میں رکھے گا. لیکن 10 روز, اچھا وہاں کے رہنے والوں کے لیے پھر حج کے مسائل اور بھی ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ بہت سارے جو حج افراد کرتے ہیں ان لوگوں کے اوپر قربانی ہوتی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بدلے میں ان کا عمرہ ہوتا ہے, یا وہ قربانی جو ہوتی ہے وہ اسی وقت ہوتی ہے, اس کا نصاب علیحدہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن بہرحال جہاں تک روزوں کی بات ہے وہ یہ ہے کہ روزے ان لوگوں کے لیے فرض ہو جائیں گے 10 جو قربانی نہیں کریں گے. اسی طرح سے جو بدلے کے روزے ہیں وہ فرض ہیں. مثال کے طور پہ ایک شخص مر گیا, اب بڑے بیٹے پہ واجب ہے, یہ فرض ہے نا, فرض روزوں کی ایک قسم آ گئی کہ وہ اپنے والد کے جو ہے نا وہ روزے ادا کرے گا, روزے رکھے گا, یا اجارے پہ رکھوائے گا. ٹھیک ہے. یہ کام پیسے دے کے بھی کرایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. کوئی غریب مسکین ہے اور وہ شرعی ذمہ داری سے روزہ رکھ رہا ہے تو بڑا بیٹا جو ہے اس کے بدلے میں وہ روزے رکھوا سکتا ہے. تو یہ روزوں کی اقسام ہیں جو ساری زندگی ہمیں ان سے واسطہ پڑ سکتا ہے. اچھا, بہت سارے روزے شعبان, رجب اور ذی الحج اور ان مہینوں میں بہت سارے روزے جو ہیں نا وہ قریب فرض ہیں, اتنی زیادہ فضیلت کے باعث. ٹھیک ہے. مثلا 25 ذیقعت کا روزہ ہے, فرض تو نہیں ہے لیکن قریب فرض ہے. اس کا ثواب بہت, یعنی اس کا اتنا نہیں, ثواب تو بہت زیادہ ہے. جی جی, لیکن فرض نہیں ہے, صرف اللہ نے واجب نہیں کیا. اگر واجب کر دیتا تو پھر ہر ایک کو رکھنا ہوتا. ٹھیک ہے. لیکن اتنا زیادہ کیونکہ 25 ذیقعت کو اللہ نے زمین کی ابتدا کی تھی, یعنی سب سے پہلے جو زمین بنائی ہے اللہ نے وہ 25 ذیقعت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور 25 ذیقعت کو زمین کی ابتدا کی ہے اللہ نے عین جوف کعبہ سے. واہ. یعنی خانہ کعبہ کی جو درمیان ہے, جوف ہے, چوف ہے, وہاں سے زمین کی ابتدا کی, یعنی بیج جو ہے بیج. جی. اچھا, یہ ایک حسن اتفاق ہے یا راز الہی, کیا بات ہے, کہ جہاں سے اللہ نے تراب کی ابتدا کی وہیں پہ تراب آ گیا زمین پہ دنیا میں تشریف لائے. سبحان اللہ. یعنی اسی جگہ مولا علی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. سبحان اللہ. تو اس لیے یہ روزوں کی اقسام ہے اور ہمیں اس پر درک کرنا چاہیے روزے کہ کون کون سے روزے جو ہیں اللہ نے واجب کیے ہیں. واجب روزے تو رکھنے ہی رکھنے, چاہے آپ کسی بھی حالت میں ہوں. ہاں, سفر میں ہیں, بیمار ہیں, روزہ نہیں رکھ سکتے, تو جب آپ سفر مکمل ہو جائے, جب آپ صحت مند ہو جائیں اس کے بعد روزہ رکھیں. تو اس طرح سے ہمیں روزوں کو, نماز کو ہلکا نہیں لینا کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے واجب ہے. ناظرین محترم, آپ سماعت فرما رہے تھے قبلہ کے روحانی بیانات جو آپ کے قلوب کو منور فرما رہے تھے, اور قبلہ بات کر رہے تھے نماز, روزہ اور حج اور زکوٰۃ کی. بس 4 مصرے آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر کے آپ کی محراب سماعت میں اذان سخن پیش کر رہا ہوں کہ جو جانتے ہیں کہ دنیا میں معجزہ کیا ہے, جو جانتے ہیں کہ دنیا میں معجزہ کیا ہے, انہیں خبر ہے کہ شبیر کی عزا کیا ہے. اور نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ زندہ ہے, نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ زندہ ہے. ارے تو پھر بھی پوچھ رہا ہے کہ کربلا کیا ہے, تو پھر بھی پوچھ رہا ہے کہ کربلا کیا ہے. تمام ناظرین کی خدمت میں سلام علیکم. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على